نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ماہ مبارک کی فضیلت کے ہم بہت قریب جا لگے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ آج یا کل ہمیں چاند نظر آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس عشرے میں مبارک عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ ذی الحج کے مہینے سے متعلق کچھ فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یقیناً انسان کو ایک نیا سال مل جانا، زندگی میں ایک اور ایسا موقع مل جانا جس میں انسان اللہ کی عبادت کر سکے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں ان نعمتوں کو پا کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کن طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نعمتوں کے اظہار جو ہے وہ بھی نعمت کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کا صحیح استعمال بھی اس کا شکر ہے، اور سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ وہ سوال اصل میں نعمتوں کے ہی ہیں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں۔ یہ تمام سوال ہماری نعمتوں سے متعلق ہی پوچھے جائیں گے۔ آج الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسٹرکشن دی ہے، وہ کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد عمل کیجیے شکر کے درجے پر۔ یاد رکھیے، نعمت اللہ کے خلاف اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ یہ ماہ مبارک ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کے اوپر اسٹینڈ لینا اس مہینے میں اٹیچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام سن کر ہمیں صرف حج کرنا یا قربانی کرنا یاد نہ آئے، بلکہ ہمیں دین کی جو وسعت ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آئے کہ انہوں نے کس طرح دین پر قربانیاں دی ہیں۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملۃ ابیکم ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب مثال دی گئی کہ آپ پیروی کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، تو ہم جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ جس چیز کا قرآن میں ان کی تعریف کی گئی کہ حنیفم مسلمہ کہہ کر ان کو پکارا گیا کہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک اکیلے وحدانیت کو پہچاننے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ قرآن میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے جب بھی کسی چیز کو ریپیٹیشن میں رکھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی چیز کو ٹائی کیا گیا تاکہ انسان جو بھول جائے تو اس کو یاد کروا دیا جائے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ قرآن کی اہمیت کو ہمیں یاد دلاتا ہے، اور روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے اس کے حصول کو پانے کو یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے کہ جو شخص ایک ماہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا رہتا ہے، رک سکتا ہے، وہ 11 ماہ اللہ کی حرام کردہ
چیزوں سے بھی خود کو روک سکتا ہے۔ روزہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عملی میدان ہے کہ ہم جب حلال چیزوں سے خود کو روک سکتے ہیں صرف اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے، تو ہم حرام چیزوں سے بھی خود کو روک سکتے ہیں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ توحید پر ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم کو جمایا ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے توحید کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاش پوری کر دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ ان کی عقل کا استعمال ہے۔ توحید تک وہ کیسے پہنچے، شرک کو کیسے ختم کیا انہوں نے اپنے اندر سے، اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ دیکھیے شرک کا وہ معاشرہ تھا، ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں اور ایز اے ینگ بوائے وہ خود سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا رب تو وہ ہو نہیں سکتا جو نہ ڈوبتا ہے، جو ڈوب جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا، اور جو چھپ جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سوال انہوں نے صرف خود تک محدود نہیں رکھا بلکہ بہت پیار سے اپنے والد کو سمجھایا جو خود بت تراش تھے کہ ابا جان آپ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے ہیں اور انہی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پھر دیکھیں ان کے والد صاحب نہیں مانے تو وہ رکے نہیں اس عمل پہ۔ توحید کا یہ جھنڈا انہوں نے صرف وہیں تک نہیں لہرایا بلکہ اپنے معاشرے کی طرف بڑھے، سوئی ہوئی قوم کو جگایا کہ کس طرح آپ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ جب ان کی قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا رکھ دیا تاکہ لوگ رجوع کریں۔ اس سے ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو ہے ہم اور ہمارے بچے اس معاشرے میں ہی رہیں گے لیکن کیا ہے ساتھ حق کا دیں گے، حق کو نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنی عمل سے حق کو چھوڑیں گے، نہ اپنی زبان سے حق کو چھوڑیں گے، نہ ہی لوگوں کے خوف سے حق کو چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی خاطر اسٹینڈ لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بہترین مدد ان کے لیے آئی جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو جو ہے اس میں اللہ جب وہ بخیر خوبی اس آگ سے باہر آ گئے تو اس وقت آپ کے پاس صرف 2 سپورٹرز تھے، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ہم کیا سبق سیکھیں گے ان سے کہ معاون کم بھی ہوں لیکن بھروسہ توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے مددگار جو ہیں بظاہر تو اگر ہمیں نظر نہیں بھی آ رہے لیکن ہم پورا توکل اللہ سے کریں، یقین ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریلیجیس فریڈم کے لیے ان تینوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ یہ اسلام کے نام کی پہلی ہجرت تھی۔ مجھے اور آپ کو کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ آپ کی اور میری ہجرت بھی ان تمام چیزوں سے ہوگی جن کا تعلق اسلام کے اگینسٹ ہوگا۔ ہم کہیں جائیں گے نہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم نہیں جانا، ہم رہیں گے اپنے ہی گھروں میں، لیکن کیا ہم اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی خود کو گناہوں سے الگ رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیے یہ اسلام جو ہے نا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ہمارے 5 فٹ کے جسم پر نظر آنا چاہیے، یہ اسلام ہمارے معاملات میں نظر آنا چاہیے، یہ اسلام ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم جو استقامت کے ساتھ اپنے رب کی ذات کو بھی پالیں اور ہم عمل میں بھی، عمل کے میدان میں بھی خود کو جما کر رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ماہ مبارک کے ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ یہ واحد مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک سے زائد عبادات کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت سے ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف 10 دن نہ ہوں میری زندگی کو بدلنے کے لیے، بلکہ پورے سال مجھے اس پر استقامت کی توفیق دے، میں پورے سال جم سکوں، میں استقامت کے ساتھ تیری عبادت پر قائم رہ سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سب سے پہلے چاند دیکھ کر
دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا بنا دے، آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف جو ہے وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتے تھے، دوسرا عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور تیسرا عشرہ محرم کے محرم کے پہلے 10 دن۔ یہ 3 عشروں کی اسلاف کے ہاں بہت قدر و قیمت تھی، اور ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ لیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے بڑھ کر پسند ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سوائے اس کے کہ کوئی اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور نہ لوٹے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ وہ شہید ہو جائے۔ اب انشاءاللہ ہم کچھ اس عشرے کے میں کچھ کرنے والے کاموں کی بات کریں گے، اور اس نیت سے ہم ان کو کوشش کریں گے کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم سے قبول بھی کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے راہوں میں جو ہم پہلے تھے اس سے زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی عبادت کو جو ہم دیکھتے ہیں اس عشرے میں، وہ ہے روزے کی عبادت۔ روزے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، الصوم لی و انا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ بندے کو روزے کا وہ اجر دے گا جو اسے کیا کر دے گا؟ خوش کر دے گا۔ ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ابتدائی جو 9 دن ہیں یہ نوافل روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کریں، نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے روزوں میں ہمت اور طاقت دے کہ آپ ان روزوں کو پا سکیں، کیونکہ نوافل روزوں کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اور نفل روزے کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ارادہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ ضرور اس روزے کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم ابتدائی 8 دن کے روزے نہ بھی رکھ سکیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 9واں روزہ جو عرفہ کے دن کا روزہ کہلاتا ہے اس کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ انسان کے لیے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کے بارے میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری عبادت جو ہے ان 10 دنوں میں جو آتی ہے وہ اذکار ہیں، کثرت کے ساتھ تسبیح کرنا۔ قرآن میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ وہ کیا ہیں؟ تسبیح کرنا کثرت سے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ ان تمام اذکار کا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور اسپیشلی فرض نمازوں کے بعد تا قعداد میں ضرور ہمیں اذکار کا اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسری چیز جو ہم عشرے میں دیکھتے ہیں وہ قیام اللیل یا تہجد ہے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کا لمبا قیام، اور تہجد کیا ہے؟ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز۔ اس کے حدیث آتا ہے اس کے بارے میں، حدیث میں بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہر رات کو جس وقت رات کا اخیر یعنی تیسرا حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے، فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں دوں، کون مجھ سے بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ بتائیے، یہ خاص رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دیکھیے جس طرح نوافل روزوں کی اہمیت ہے نا، اس طرح نوافل نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت
ہی تہجد کی نماز کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے قریب آ جائیں؟ پھر اسی طرح فرائض میں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ نفلی عبادات سے پورے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں، مہینے کے 30 دنوں میں اور سال کے 365 دنوں میں مختلف عبادات کو اس طرح رکھا گیا ہے، ان کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ مایوس نہ ہو، ایمان والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 24 گھنٹوں میں یہ تہجد کا وقت صرف خاص عشرے کے دنوں میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر روز کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے پہر آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو جو ہے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بخشش کا وقت رکھ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنوں کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال جو ہے اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کے لیے ہے کہ آپ جو ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت ساعت ہے اس میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے ایام بیس کے روزے کے، 13، 14 اور 15 ہر ماہ کی تاریخ میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سال میں ایسے دن رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلاف 3 اشروں کی بہت اہمیت کرتے تھے اپنی، تو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ رکھا عبادات کے لیے اسی طرح، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے تعلق کو مضبوط بنا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے ان دنوں میں نیکیاں اللہ کو خاص محبوب ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا دن آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے کچھ اور مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ اور خیرات کرتا۔ تو اور حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ سایہ کرے گا، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ آسان موت کا سبب ہے، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقے کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر اسی طرح آتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرنے کے قریب 100 درہم سے بہتر ہے، تو ہمیں اہتمام بھی کرنا ہے صدقے کا۔ پھر 5ویں چیز جو ہم اس عشرے میں دیکھتے ہیں وہ کثرت سے دعائیں، کثرت سے۔ دیکھیے انسان کا سب سے زیادہ حق اس کی اپنی جان پر ہے، اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو آپ کے کنٹرول میں کر دے، کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا یہ ہماری سمجھ لیں ہماری اولاد کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارا غصہ اس کا شکار ہماری اولاد ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ اس غصے کا سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، آپ کو غصہ پینے والا بنا دے، کیونکہ کاظمین الغیظ جو ہیں وہ جائیں گے جنت میں۔ پھر ہمارے گھروں میں دیکھیے کہ ہمارے اگر بزرگ ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں چاہے ہمارے وہ شوہر کے والدین ہوں، ہم نے کیا کرنی ہے ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لینی ہے۔ وہ حیات ہیں تو ان کو دیکھ کر دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں تو اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اور دیکھیے سب سے اہم چیز جو 10ویں ذی الحج کی ہے وہ قربانی ہے، جو نچوڑ ہے، روح ہے اس پورے ماہ کی۔ قربانی ہم دیکھیں قربانی کیا ہے، قربانی محبت کے اظہار کی علامت ہے، اور قربانی کا لفظ جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے، اس سے مراد کیا ہے، قریب ہونا، اور اصطلاح میں یوم النحر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، اور یہ حکم ہر امت میں رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔
پھر حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اور حدیث ہمیں جو ملتی ہے وہ جانوروں کا بہایا ہوا خون آخرت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ پھر اور حدیث جو ہمیں قربانی کے حوالے سے ملتی ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر اور سب سے پیاری جو حدیث ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فربا یعنی طاقت والے جانوروں کی قربانی کرو، یہ قیامت کے دن پل صراط پار کرائیں گے۔ پھر دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ایک اور حدیث ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم احسان جانوروں پر بھی کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے، بس جب تم ذبح کرو تو احسان کرو۔ ذبح کرنے میں احسان کیا ہے کہ یعنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ اور پھر حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کھاؤ اور صدقہ کرو اور رکھ چھوڑو، یعنی قربانی کے گوشت کو ہم اپنے لیے کھا بھی سکتے ہیں، کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم سیو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، غربا مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ آخر میں ہم تھوڑی سی بس یہ بات کریں گے کہ عید کا یعنی ماہ ذی الحج کا جو 10واں دن ہوگا 10 ذی الحج وہ ہم کیسے گزاریں؟ وہ ایسے گزارنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک پیدل چل کر جاتے اور آتے ہوئے تکبیر پڑھتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی کسی بھی ایک عادت کو سوچیں جو خود آپ کو اریٹیٹ کرتی ہو، آپ کو ناپسند ہو، اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں اور اللہ کی خاطر اس کو قربان کر لیں۔ کیونکہ دیکھیے ہم نے اب سیکھ لیا، اب جان لیا، ہمارا گزرا ہوا کل جو ہے وہ ہمارا آج جو ہے ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کی علامت ہی یہی ہے، ایمان انسان کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں آپ کی زندگی میں جو مسنون اعمال جو آپ پہلے کرتی تھیں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کو دوبارہ شروع کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بیٹھ کر پانی پینے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلام کرنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنائیں اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ ساری کی ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے راستے میں استقامت کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے آج کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔